السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، پچھلی کئی ویڈیوز سے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری دلچسپ معلومات اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو لیجیے، آج کی اس ویڈیو میں پھر سے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے تعلق سے کچھ دلچسپ اور اچھی معلومات لے کر پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ایک ویڈیو کے بنانے کے پیچھے ہماری کافی زیادہ محنت شامل ہوتی ہے۔ اور نئے آنے والے مہمان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا لیجیے گا، تاکہ آپ کو تاریخ سے جڑی ہوئی ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز وقت پر مل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوبی تھا۔ آپ کا خاندان ایوبی خاندان تھا۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوبی تھا۔ آپ کی پیدائش تکریت یعنی عراق میں 1137 عیسوی میں ہوئی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات مارچ 1193 عیسوی دمشق سیریا میں ہوئی۔ آپ کو دفن مسجد امیہ دمشق شام یعنی سیریا میں کیا گیا۔ آپ کے مذہب کا نام مذہب اسلام تھا۔ آپ کے نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کرد نسل سے تھے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے تھے اور پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کے والد آئے اور انہیں اونچا اٹھا کر کہا، میں نے تمہاری ماں سے اس لیے شادی نہیں کی اور نہ ہی تمہاری ماں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم بچوں کے ساتھ کھیلا کودا کرو اور اس میں مشغول رہا کرو، بلکہ میں نے تمہاری ماں سے شادی اور اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم بیت المقدس کو آزاد کرا پاؤ۔ پھر اوپر سے ہی آپ کے والد ماجد نے آپ کو نیچے کی طرف گرا دیا، جس سے آپ کو چوٹ لگی اور کئی ساری خراشیں بھی آئی۔ آپ کے والد نے آپ سے پوچھا، کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اور اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تم چلاتے کیوں نہیں ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے والد کو جو جواب دیا وہ جواب تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پلٹ کر اپنے والد ماجد کو جواب دیتے ہیں، مسجد اقصی کو آزاد کرانے والے لوگ روتے چلاتے نہیں ہیں۔ پیارے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شروعاتی دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کرد نسل سے تھے۔ 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس فوج کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ پیارے دوستوں، مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حکومت کو سنبھالا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارنامے میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اسی دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کے رو میں سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ صرف کاغذی معاہدہ تھا۔ رسمی اعتبار سے صلیبی بدستور اپنی مکاریوں اور لوٹ مار میں مصروف رہا کرتے تھے اور مسلمانوں کی قافلے کو برابر لوٹا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، وقت اسی طرح سے گزرتا چلا گیا۔ بات 1186 عیسوی کی ہے کہ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ ہمت کی کہ وہ بہت سے دیگر مسیحی سردار کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس کی طرف حملہ ور ہوا۔
صلاح الدین ایوبی نے اس کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا پیچھا کرتے ہوئے حتین میں اسے گھیر لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن لشکر پر ایک ایسا آتش گیر کیمیکل ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے نتیجے میں لگ بھگ 30,000 عیسائی موت کے گھاٹ اتارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برملا کھلے طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادیوں بادشاہوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ رینالڈ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے اس کا جرم قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے رینالڈ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوجی مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ساری جانکاری، یہ ساری تاریخی معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو تاریخ سے جڑی ہوئی ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز وقت پر مل سکے۔ ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔